جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے، تو اگر میں طاقتور ہوں، بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں، تو میں پاورفل ہوں۔ ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں، ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں، ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے، اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بے وقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہیں، قد اونچے ہیں، رنگ گورے ہیں۔ بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ، تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں، باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں، ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں، یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی۔ ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے، تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ، تو جو بھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں، ہم ان پہ حکومت کریں گے۔ لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا، کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا، طاقت سے پیچھے۔ رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ۔ تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے، تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو میں مثال دے رہا تھا، یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے گھر میں، مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے، اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے، تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا۔ دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا، کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے، کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں، چپڑاسی ہیں، جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں، کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں۔ باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفنس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا، نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ، مکھن لے آؤ، دہی لے آؤ، گرم انڈے۔ یار جب ہمارا وہ، میں مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں، لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا، کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے، پشاور کا سفر کروں میں۔ کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں، کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی، آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے، پھر وہیں آپ نیت کر لو۔ میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا، 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ۔ پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے، 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی۔ بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا ہے آدمی۔ پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں، گرم انڈے، کرارے، پاپڑے، مزے مزے کی آوازیں، جوس لے لو جوس، تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں۔ اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے۔ خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی، ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا۔ خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا، انڈے لانا۔ اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہے برتن دھونا، کیا میرے ذمے ہے گھر کا پوچھا لگانا، میں ماسی ہوں، تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خانسامہ رکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے، باہر سے دہی لے کر آتا ہے بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے؟ بولو نوکر، سرونٹ ہے۔ دودھ بھی کون لے کر آتا ہے؟ منہ سے بول لو یار سرونٹ۔ بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں، اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے، تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں، درمیانے گھرانے کے ہیں، یا غریب گھرانے کے ہیں، تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے، ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے، گھر کے اندر کے کام بولو خواتین۔ تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا، نوکر نہیں بن جاتا، ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی۔ کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں۔ سب نے کیسے کام کرنے ہیں؟ مل جل کے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں؟ آدمیوں کے۔ یہ اچھا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، اسلام کہتا ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے، اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا، وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا۔ گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے۔ اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے، اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے، پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، برتن بھی دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی۔ بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے۔ اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ، اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو؟
یار کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے؟ تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے، اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے، اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے، یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا، پھر ٹھیک ہے، وہاں تو ہے ہی نہیں نا، رواج ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے، ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں، بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں، بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں۔ اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو، بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی، اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں، زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان میں رواج یہی ہے، باہر کے کام کون کرے گا؟ مرد کرے گا، گھر کے اندر کے کام کون کرے گی؟ عورت کرے گی۔ تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں۔ بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی؟ پھر ناشتہ کیسے کریں ہم؟ تو کرنے پڑیں گے آپ کو۔ تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے، سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں۔ میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں، تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں، خواتین خوش ہو جائیں، ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے۔ ایسی کوئی آزادی نہیں دی اسلام نے۔ اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے اسلام کسی کو پیڑے نہیں کھلاتا۔ اسلام کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے، ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے۔ مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے، بنیادی ذمہ داری، تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے۔ مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے، ایسی کنڈیشن، بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، اگر وہ بیگم کو لے آیا، نہ انڈے لا کے دے رہا ہے نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے، نہ آٹا لا کے دے رہا ہے نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے، پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ، تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم۔ آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے، یہ بہت اہم فن ہے۔ اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے، میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں، ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے، وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی۔ تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے، ابھی دے چکا ہوں میں جواب۔ بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں۔ گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے، گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا، گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد۔ اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا۔ رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا، کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی، تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سرونٹ تھوڑی بن گئے۔ رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل۔ بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں، ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا وہ۔ آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو، اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو، 2-4 ہفتے ناغا کر کے۔ نہیں ہر جانا، پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے۔ نہیں پھر بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا۔ خیر، رفیع بھائی کو بات سمجھانا، اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار، بے تکلفی ہے۔ خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں، میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے۔ نہیں رہ جائے گی۔ پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا، آج 35 پہ ختم کر دیں گے۔ 5 منٹ پیچھے آئے نا، ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ ایک دم پھر وہ بہتوں کی نمازیں رہ جائیں گی۔ بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا، بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں، جو داعی، جتنے بھی داعی ہیں، وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے، انسیت اور وحشت۔ یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت۔ انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے، آہا کیسا مزہ آتا ہے، اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے، آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو، اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت۔ لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا، بتایا یہ گیا کہ بہت شریف، ہینڈسم، اسمارٹ،
تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو, اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا, بغلوں کے بال بڑے ہوئے, پیٹ یہاں تک خوب توند نکلی ہوئی ہے, کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں, اور سفید بال ہے, کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں, از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ ابھی میرے قریب بھی آئے گا, یعنی یہاں بیٹھا ہوا اتنا برا لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, بتائے بغیر شادی ہو جاتی ہے تو وہ عجیب سی, وہ بیچاری شوق میں چلی جاتی ہے, یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. لیکن پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. تو اب جب لطیفہ مکمل ہی کر لوں, خواتین میں یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہوں, حالانکہ کر لی میں نے, کر لی نا, بس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس اہتمام سے مردوں کو احکامات دیے ہیں نا کہ یہ کرو یہ مت کرو, تو اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے نبی نہیں تھے, خواتین کے لیے بھی پیغمبر تھے. اور عورت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایک خاتون لے کر آئی ہیں, سمجھ رہے, اور جو آپ کی زوجہ تھی. تو اسلام میں سب سے زیادہ پہل کرنے والی کون سی خاتون ہے؟ حضرت خدیجہ, اور وہ عورت تھی. کسی نے کہا کہ دیکھو عورت میں ایک عیب ہے کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا. یقیناً نہیں بنایا اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر, لیکن کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جو عورت کی کوکھ سے جنہوں نے جنم نہ لیا ہو. پیغمبروں کو جننے والی کون ہوتی ہے؟ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کی ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ماں کے بغیر کسی پیغمبر کو پیدا نہیں کیا. وہ آدم علیہ السلام تو پھر سب کے باپ ہیں, کہہ رہے آدم علیہ السلام, وہ تو انسانیت کی ابتدا میں تو کسی کو تو بغیر ماں باپ کے لانا تھا نا. تو انہوں نے اس لیے کہہ دیا کوئی کلپ نہ بن جائے. ہاں وہ کلپ بن جاتا ہے, لو مفتی صاحب نے آدم علیہ السلام کے بھی والدین مان لیے. تو اللہ نے آدم علیہ اماں حوا کو بنایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے. پھر جتنے بھی بچے اس کے بعد دنیا میں آئے, سب کے ماں بھی سب کے باپ بھی. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو باپ کے بغیر پیدا کر دیا حضرت عیسیٰ کو, لیکن ان کی بھی ماں کو رکھا ان کی بھی. تو اسلامی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے اسماء الرجال کا ایک فن ہے نا, بڑا مشہور فن. جب ہمیں حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا, تو ہم نے خود تو اپنے کانوں سے سنا نہیں ہے, تو ہم سند کے محتاج ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ بخاری اٹھا کے دیکھیں, حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایسے ہی بیان کرتے ہیں. امام بخاری, امام ترمذی, امام مسلم, امام ابو داؤد, سارے اپنی سندیں بیان کرتے ہیں. ان سندوں میں مرد بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ عورتیں بھی آتی ہیں. اچھا, جب مرد سندوں میں آتے ہیں تو اسماء الرجال کا علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ان مردوں کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ ثقہ تھے یا ضعیف تھے, ان کا حافظہ کیسا تھا, ان کی حدیث قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے. تو محدثین کی جب کتابیں ہم دیکھتے ہیں, اسماء الرجال کی کتابیں دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے فلاں سچا تھا, فلاں جھوٹا تھا, فلاں کذاب تھا, فلاں دجال تھا, فلاں اپنے باپ پہ بھی جھوٹ گھڑا کرتا تھا, اور فلاں ثقہ قابل اعتماد ہے. یہ ساری بحثیں ہمیں ملتی ہیں, یہ ساری مردوں کے متعلق ملتی ہیں. آپ حیران ہوگے, حدیث میں جب بھی کسی خاتون راوی کا نام آئے ان میں کوئی ایک بھی ضعیف خاتون نہیں ہے, ضعیف راویہ نہیں ہے. تو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز بھی کس کو حاصل ہے؟ لیڈیز کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسلام نے عورت کو بڑا مقام دیا بھائی. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ دین کا جتنا علم ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ سے پہنچا ہے. کیا خیال ہے؟ آدھا علم اکیلا حضرت عائشہ سے پہنچا ہے, تو وہ بھی کیا تھی؟ خاتون تھی. تو اس لیے عورت کا اسلامی سوسائٹی میں کم کردار نہیں ہے, بہت بڑا کردار ہے. اور خوب سمجھ لو, کسی سوسائٹی کو بنانے میں بھی عورت کا کردار ہوتا ہے, تباہ و برباد کرنے میں بھی کس کا کردار ہوتا ہے؟ عورت کا کردار. کسی نے پوچھا وہ کون سا محکمہ ہے جس میں عورت ملازمت نہیں کر سکتی؟ جواب دینے والے نے کہا فائر بریگیڈ کا. کیوں بھائی؟ عورت کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بیان نہیں سن رہی ہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا. یہ تو دیکھو ہر چیز میں نا بنیادی اکائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. بنیادی اکائی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہ زمین ہے, یہ زمین کس سے بنی ہے؟ ملکوں سے. اگر یہ ملک نہ ہوتے تو زمین آباد ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ زمین کس سے بنی ہے؟ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, امریکہ, کینیڈا, جاپان, یہ سارے کنٹری مل کے زمین کی آبادی وجود میں آئی ہے. کلچر, سوسائٹی, تہذیب, یہ ساری چیزیں کہاں سے مل کے وجود میں آئی ہیں؟ ملکوں سے نا. ملک کس سے بنتے ہیں؟ صوبوں سے بنتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر صوبے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. صوبے بنتے ہیں شہروں سے,
شہر بنتے ہیں، گاؤں سے دیہاتوں سے گاؤں کے لوگ موو کرتے ہیں شہر میں، پھر شہروں میں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، وہ سوسائٹی کس سے بنتی ہے؟ گھروں سے، اور گھر کس سے بنتا ہے؟ عورت سے۔ نہیں، گھر عورت سے بنتا ہے، مرد سے نہیں بنتا۔ مرد تو اکثر گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کو اگر سیدھا کرنا ہو تو گھر کی عورت ٹھیک ہو جائے، گھر کی عورت صحیح ہو جائے۔ یہ بات میں اور آپ شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اسلام جسمن قوتیں یہ باتیں جانتی ہیں، اس لیے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ باہر سے جو NGOs کے ذریعے پیسہ آتا ہے نا، جو ہماری مدد کے نام پہ آتا ہے کہ ایکچولی ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ کنٹری دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے باہر سے ہمیں مدد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ہمیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کے ماموں لگتے ہیں یا چاچا لگتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، یہ جو NGOs ہمیں پیسہ دیتی ہیں اور ہمارے ملکوں کو جو قرضے ملتے ہیں، یہ قرضے ہمیں یہ دے کے دیے جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس لیے ہمیں قرضے ملتے ہیں۔ تو کیا ہم ان کے چاچا لگتے ہیں جو ہمیں پیسہ دے کے وہ ترقی دینا چاہتے ہیں؟ بولو نا بھائی، چپ کیوں بیٹھے؟ یا ہم ان کے ماموں ہیں، وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں اور ہمیں پیسہ دے رہے ہیں، اور وہاں سے ڈونیشن آتی ہے ہمارے پاس، اس لیے آتی ہے کہ آج کل جو چاچا لگتا ہے، لوگ اس کو نہیں پیسے دے رہے ہوتے جو سگا چاچا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے سگے چاچے کو 1 ٹکا بھی دیا ہے کہ وہ ترقی کر لے؟ لوگ سگے چاچے سگے مامے کو نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ NGOs، وہ اتنی بین الاقوامی طاقتیں جو ہمیں قرضے دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، NGOs آتی ہے پیسہ لے کے کہ اسکول چلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، تو کیا ہم ان کے ماموں لگتے ہیں؟ وہ اس لیے دے رہی ہیں کہ مدد کے نام پہ ان کو بگاڑا جائے۔ تبھی وہاں سے جتنی مدد آتی ہے نا، اس مدد میں چند شرطیں ہوتی ہیں، اور وہ تمام کی تمام شرطیں گھوم پھر کر عورت کو خراب کرنے کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ ہماری مدد کرتی ہیں تعلیم کے نام پہ، اس میں شرط یہ ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اسکولوں میں مرد اور عورتوں کے الگ الگ اسکول، یونیورسٹیاں مرد اور عورتوں کی الگ الگ، تو تعلیم کے نام پہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بند۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ ایک ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے وزیر اعظم تھے، ان سے پوچھا گیا یار یہ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو، کہہ رہے ہیں بھائی پیسہ آ رہا ہے وہاں سے باہر سے، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کو سسٹم ہوگا، لڑکے کے ساتھ لڑکی بیٹھے گی، عورت کے ساتھ آدمی بیٹھے گا تو ہم پیسے دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے۔ ابے تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ کے ساتھ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جینٹس؟ جمشید کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھائی ہو سکتی کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جمشیدہ کے ساتھ بیٹھو، محمودہ کے ساتھ بیٹھو، محمود کے ساتھ پڑھائی نہیں ہو سکتی بیٹھ کے؟ کہہ رہے نہیں، کو ایجوکیشن، لڑکوں کو لڑکیاں پڑھائیں گی، لڑکیوں کو کون پڑھائے گا؟ لڑکے پڑھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جاب دو۔ کیا وہ ہماری خواتین کے خیر خواہ ہیں کہ ان کو جاب دو تاکہ ان کے پاس پیسہ آئے؟ نہ نہ نہ۔ وہ کہتے ہیں خواتین کو آزادی دو۔ خواتین ان نعروں سے بڑی متاثر ہوتی ہیں، دیکھو یہ مغربی طاقتیں ہماری کتنی خیر خواہ ہیں۔ مولوی لوگ تو کبھی ہماری جاب کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، کبھی مفتی طارق مسعود کا تو ہم نے بیان سنا ہی نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا تو بیان سنا ہی نہیں کہ یونیورسٹیوں میں خواتین کو جاب دی جائے، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ جاب دی جائے۔ یہ مولوی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں۔ مغربی دنیا واحد وہ دنیا ہے جو عورت کے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مفتی صاحب کو تو جب دیکھو 4 شادیاں لے کے چلتے رہتے ہیں، بس یہ عورت کے حقوق دیں گے؟ دقیانوس قسم کے پرانے زمانے کے مولوی۔ حقوق تو یہ ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے، اس کی مرضی برقع پہنے نہ پہنے، کیا خیال ہے؟ اس کی مرضی گھر میں رہے، شوہر کی خدمت کرے یا نہ کرے، جاب کرے۔ جاب بھی اس لیے کہ بھائی ہم شوہر کے غلام تھوڑی ہیں، اب بیچاری جاب نہیں کرتی تو شوہر کے ٹکڑوں پہ پلے گی، وہ سمجھ رہے ہیں؟ اسے کیا لیبل لگایا کہ وہ کس کے ٹکڑوں پہ پلے گی؟ شوہر کے ٹکڑوں پہ پلے گی، تو شوہر اس پہ دھونس جمائے گا کہ نہیں جمائے گا؟ لہذا آزاد کرو عورت کو، آزادی، سمجھ رہے ہو؟ عورتیں ہماری بڑی متاثر ہوتی ہیں، یار کتنا اچھا نعرہ ہے، کتنی اچھی دعوت ہے، ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مولوی ہمیں کیا حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ یہ مولوی ہمیں ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر سجدے کی حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یورپ تو یہ بات ہے نہیں، یورپ کہتا ہے بھائی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، شوہر کو ہسبینڈ نہیں بولو، جمشید بولو، جمشید شٹ اپ۔ انگریزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، انگریزوں کا جو جمشید ہے وہ بیوی سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ وہاں کا جو مائیکل ہے نا، جو بھی ان لوگ کا جمشید یا مائیکل جو بھی جیکسن جو بھی ہے،
नेल्सन जो भी उन लोग के जमशेद लोग होते हैं, वो अपनी बेगम से ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। बात करके तो देखे, बेगम फौरन पुलिस को बुलाएगी, जमशेद अंदर। बच्चे पैदा करना, ये क्या, ये पुराने जमाने की बातें हैं, औलाद पैदा करना, और ये क्या है भाई, ये भी मॉडर्न दौर है, तरक्की, अभी तरक्की करो, ये छोड़ दो बच्चे बच्चे पैदा करना। ये मौलवियों ने बनाया हुआ, इतने 19 बच्चे मेरे 20 बच्चे, ये क्या दकियानूस, पुराने जमाने की बातें। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन बना ली है इन मौलवियों ने। तो ये हमारी लेडीज, हमारी खवातीन इन नारों से मुतासिर होती हैं, यार क्या ये है असल जिंदगी। तो मैं इन खवातीन से पूछता हूँ, ये मगरिबी दुनिया हमारे मामू लगती है हमारी खवातीन की, जो हमारी खवातीन को आज़ादी सिखा रही हैं? भाई जब बड़ा दुश्मन होता है तो वो अच्छा लेबल लगा के बर्बाद करता है। देखो जो खुला दुश्मन होता है वो जहर रख के दे देगा आपको, खा ले, लेकिन ऐसे कोई खाएगा जहर? अगर वो अक्लमंद दुश्मन है ना तो लड्डू के अंदर जहर मिला के देगा वो। ऊपर चमक, वो जो चांदी होती है ना, पहले जलेबियों पे लगी होती थी, अल्लाह करे वो चांदी ही लगी होती हो, पता नहीं क्या हमने खाया है माजी में, तो चांदी के औराक होते थे। अब इतना फ्रॉड मार्केट में आ रहा है ना, अब सोच रहे पता नहीं क्या खा के हम बड़े हुए हैं, तो अल्लाह करे वो चांदी के वरक ही होते हैं जो हमने खाए हैं। पहले बड़े लोग, हकीम लोग लड्डू मड्डू चांदी के वरक के खिलाते थे, और जलेबियों पे चांदी के वरक लिखे होते, चढ़े हुए होते थे। अब आजकल जलेबियाँ वो मार्केट से स्टार्ट हो गई हैं। खैर, तो जब बड़ा दुश्मन होता है ना तो लड्डू के अंदर जहर मिला के देते हैं। तो देखो, जिस सोसाइटी ने औरत को आज़ादी दी है, उनके अपने मुल्कों में वो तजर्बा कैसा रहा, पहले वो तो जाके देखो ना। कोई औरत आके आपको बोल रही हो कि आज़ाद हो जाओ, मैं भी आज़ाद हूँ, तो आप उसको बोलो उस आज़ादी के सिले में तुम्हें मिला क्या है? वो जवाब में क्या, मेरा शौहर भी मार्केट से शार्ट। आप यूरोप अमेरिका में जाओ, उन मुल्कों में जाओ, वहाँ आपको बुढ़ियाँ नजर आएंगी विदाउट हस्बैंड, विदाउट औलाद, विदाउट पोते, विदाउट नवासे, विदाउट दामाद, विदाउट बहू। उनका रिलेशन सिर्फ एक चीज से है, हमारी औरत, उसका खानदान होता है, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनसे मिलिए। फख्र महसूस करती है कि नहीं करती? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा दामाद है, ये मेरी पोती है, ये मेरा नवासा है। ये है रिलेशन। ये क्या है? रिलेशन। जिन मुल्कों में औरत को आज़ादी मिली ना, उन मुल्कों में औरत का रिलेशन पता है क्या है? उन मुल्कों में औरत का सिर्फ एक रिलेशन है, ये मेरा कुत्ता है, बस। आपका बेटा कहाँ है? पता नहीं बेटा कहाँ है, मुझे तो ओल्ड हाउस में फेंक के वो चला गया है। हाँ, मदर डे पर कभी कभार उसका फोन आ जाता है, हाउ आर यू, फाइन मदर, हाउ आर यू, फाइन, हैप्पी मदर डे, बस। समझते हो कि नहीं समझते? और बहू तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो बहुएं मार्केट से क्या हो गई, शॉर्ट। ये अंजाम है उस आज़ादी का जिस आज़ादी पे हमारी खवातीन को डाला जा रहा है। आपने एक्ट्रेसेस के वाक़यात सुने होंगे ना, 1 महीने बाद लाश से बदबू से पता चला यहाँ कोई मरी हुई है। ये हमारे यहाँ एक वाक़या हुआ, मीडिया ने, पूरी दुनिया ने सर पे उठा लिया इस वाक़े। उन मुल्कों में ये आए दिन के मामूलात हैं, समझ रहे हो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था तो 1 महीने बाद बदबू से पता चला मेरी वालिदा मोहतरमा यहाँ दुनिया से चली गई। ये उन मुल्कों में कॉमन है, जिन मुल्कों के हम राग अलापते हैं सुबह शाम। तो मैं चंद बातें बस इन खवातीन से कहूंगा, अपनी बहनों से कहूंगा कि इस आज़ादी के नाम पे धोखा मत खाओ। अगर तुम्हें कोई तहरीक कह रही है कि तुम पर बुर्का जरूरी नहीं है, तुम्हें लिबास से आज़ाद कर रही है, तो लिबास से आज़ाद करके बेड़ा तुम्हारा गर्क होगा। अय्याशी मर्दों की बढ़ेगी, औरत जितनी बेलिबास होती है, अय्याशी औरत की नहीं बढ़ती, अय्याशी किसकी बढ़ती है? मर्द की बढ़ती है। मर्द तो चाहता है औरत बेलिबास हो। दफ्तर में आपके साथ कोई बुरके में बैठी भी हो, आपको वो अच्छी लगेगी या फुलझड़ी बगैर बुरके के बैठी भी हो, छम्मक छल्लो बन के बैठी भी हो? देखो आपका ऑफिस है, उसमें एक लड़की आती है पूरे फुल बुरके में, आपसे फ्री भी नहीं होती, वो कहती है भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने शौहर से मोहब्बत करूंगी, अपने भाइयों से, आप मेरे क्या लगते हो, ना महरम हो, अपने काम से काम रखेगी। एक वो ऑफिस है। एक वो ऑफिस है जिसमें बैठी हुई है कोई फुलझड़ी छम्मक छल्लो बन के बैठी हुई है। टाइम पे किस ऑफिस में पहुंचोगे आप? 8 बजे से पहले पहुंच जाओगे आप छम्मक छल्लो से मिलने के लिए। तो वो बुरके से आज़ाद होगी, पर्दे से आज़ाद होगी, मज़े किसके बढ़ेंगे? मर्द। अच्छा, और ये मर्द अपनी बीवी से वफा करेगा फिर? जब उसको बाजार में 20 किस्म की बेपर्दा औरतें मिल रही होंगी, हर औरत उसको अपनी तरफ माइल कर रही है, तो इसको जो अपनी बीवी है उससे ये कमबख्त वफा करेगा? गोरा नहीं वफा करता, तभी तो गोरे कहते हैं झूठ नहीं बोलते, वाकई नहीं बोलते, लेकिन एक झूठ तकरीबन हर गोरा बोलता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बीवी से कि सिर्फ तुम। कराची में रक्शे के पीछे लिखा होता है सिर्फ तुम, रक्शे वाले ने लिखा होता है सिर्फ तुम, हर एक को कह रहा होता है सिर्फ तुम। अब इधर भी आ जाए। हाँ, हर एक को कह रहा होता है।
तो भाई जब औरत सोसाइटी में बेपर्दा होगी, मर्द उस औरत को बीवी नहीं बनाता, मर्द अय्याशी का जरिया बनाता है। गर्लफ्रेंड के हुकूक बिल्कुल भी नहीं होते, हुकूक बीवी के होते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन मुल्कों में निकाह करना छोड़ दिया, बेपर्दा औरतें हैं, दोस्तियां लगाओ, जिना करो, बदकारी करो, अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। थोड़ा सा बुढ़ापा आना शुरू हुआ, मार्केट से शार्ट, चल भाई निकल यहाँ से। बीवी पे बुढ़ापा आना शुरू होता है, आदमी छोड़ देता है? छोड़ना भी चाहे, बच्चे छोड़ने देंगे? बच्चे छोड़ेंगे, अब्बा दुनिया छोड़ दे, हमारी अम्मा को नहीं छोड़ना। सही है ना? क्या ख्याल है? फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, हमारे खानदानों में उसकी कदर बढ़ती है कदर उसकी। उसको बुढ़ापे में कुत्ते की जरूरत नहीं होती, जब शौहर मौजूद है तो कुत्ते की क्या जरूरत है? बस तो फिर मेरी दिमाग से गलत बातें आना शुरू हो जाती है यार। चल रही, हाँ, जो गलती से सही बातें निकल जाती हैं, गलत बातें निकल जाती हैं गलती से। मतलब जब उसका खानदान मौजूद है तो उसको कुत्ते की क्या जरूरत है उसको? तो औरत को बेवकूफ बनाया, तुम घर से बाहर निकलो, तुम मर्दों के शाना बशाना चलो, सारे बेवकूफों वाले नारे। उन्होंने कहा तुम भी आजाद हो कमाने में, जैसे मर्द कमाता है तो तुम भी कमाओ, तुम घर में क्यों हो? ओ भाई, कमाना जिम्मेदारी है। इस्लाम ने औरत को उस जिम्मेदारी से दूर रखा है। आप उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हो और इस जिम्मेदारी को आजादी कह रहे हो। बताओ, आजादी जिम्मेदारी हटाने में है या जिम्मेदारी डालने में है? देखो 10 बोरियां यहां रखी हुई हैं, मुफ्ती साजिदुर रहीम साहब ने तलबा से कहा या मजदूरों से कहा ये 10 बोरियां ऊपर रख दो। मौलाना डॉक्टर अफजल साहब भी बोरी उठाने लगे। इन्होंने कहा आप इस बोरी उठाने से आजाद हैं, आप इस जिम्मेदारी से क्या हैं? आजाद हैं। वैसे भी आपकी सेहत ऐसी है मुश्किल कि अगर आपने बोरी उठाई तो 4 बंदे फिर आपको उठाएंगे। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत सेहतमंद आदमी है। जो दुबले लोग होते हैं ना, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, तो वो फैट बनने नहीं देता, तो इसलिए दुबलों से बहुत बच के रहा करो। ये सिर्फ मिजाज था। तो अब इनसे कह दिया कि आप इस बोरी उठाने से आजाद हैं, चूंकि आप मेहमान हैं, तो ये भी कहेंगे वाकई ये मुझे आजादी दे रहे हैं। लेकिन अगर मुफ्ती साजिदुर रहीम साहब ने 1.5 होशियारी की, मुफ्ती साहब ने कहा कि ये 10 बोरियां हैं, आप भी आजाद हैं, आप भी उठा सकते हैं, आप भी आजाद हैं, आप भी उठाओ ये बोरी, क्योंकि आप आजाद हो, आप पे कोई पाबंदी नहीं, आप भी उठाओ ये बोरी। अगला कहेगा भाई तू मुझसे काम भी ले रहे हो और उस पर लेबल क्या लगा रहे हो आजादी का? इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, तुम घर में रह के खाओगी, खिलाएगा कौन? शौहर। कमाने की जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? शौहर की। और वो शौहर धौंस जमा के नहीं खिलाएगा, जिम्मेदारी समझ के खिलाएगा। तभी हमारी मैरिड खवातीन शौहर से रिक्वेस्ट नहीं कर रही होती कि काइंडली 6 अंडे लेते हुए आइएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो ऑर्डर चला रही होती है वापसी पे 6 अंडे और 1 पाव दही लेते हुए आए। और अगर आप नहीं लेकर आए तो रिवर्स गियर में आपको वापस जाना पड़ता है। डांट भी सुनने को मिलती है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं गुलाम बन के नहीं खा रही हूं, मेरा हक है शौहर की आमदन पर। जब निकाह किया है तो ये एग्रीमेंट है कि नान नफका किसके जिम्मे होगा? आपके जिम्मे होगा। तो ये है असल आजादी। उस आजादी को गुलामी का नाम दे दिया। उस आजादी को क्या नाम दे दिया? गुलामी का। और ये कह दिया कि एक्चुअली तुम्हें जब शौहर खिलाएगा तो धौंस भी जमाएगा, वो फिर तुम्हें ऑर्डर भी चलाएगा। देखो, कोई भी रियासत होती है ना, उसका कोई ना कोई सरबराह होता है कि नहीं होता? बगैर सरबराह के कोई रियासत चल सकती है? तो मैं ये कह रहा हूं, मुल्क सरबराह के बगैर नहीं चलता, घर भी सरबराह के बगैर नहीं चलता। तो इस्लाम ने शौहर को सरबराह बनाया है, आका नहीं बनाया। औरत को मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। गुलाम होना अलग चीज है, मातहत होना अलग चीज है। गुलाम होना जिल्लत है, मातहत होना जिल्लत नहीं है। अगर मातहत होना जिल्लत है तो पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम फिर जलील है, क्योंकि उनका भी कोई सरबराह है। फिर सऊदी अरब वाले साले जलील हैं, क्योंकि उनका भी क्या कोई सरबराह है। फिर अमेरिका में भी सरबराह है डोनाल्ड ट्रंप, हाजी डोनाल्ड ट्रंप, जिनका काम है सुलह कराना, जंग बंदी करवाना। ये सब जगह वो पहले जंग करवा के, लड़वा के, सभी से पिटवा के, आखिर में जब देखते हैं कि भाई दूसरे मुल्क का पलड़ा भारी हो रहा है, ये तो हम लोग ये तो लेने के देने पड़ गए हमें, तो फिर जाके हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करवाते हैं? सुलह सफाई करवा के नोबेल इनाम की फिर बातें शुरू कर देते हैं। तो लेकिन सरबराह है ना, अमेरिका का भी कोई सरबराह है, जापान का भी कोई सरबराह है, और जापान वालों पर लाजिम है ना कि अपने सरबराह की बात माने। क्या ख्याल है? तो क्या उससे वो जलील हो गए? उनका मकाम गिर गया? तो घर भी एक छोटी सी स्टेट होती है, घर भी एक छोटी सी रियासत होती है, वो सरबराह के बगैर नहीं चल सकती। तो अब उसमें एक तरीका तो ये था कि मियाँ बीवी, माँ बाप, बच्चे सब रहते हैं, इलेक्शन करवा लिए जाएं, जो जीते वो घर का सरबराह है। एक तरीका तो ये था। क्या ख्याल है? जमहूरियत नाफिज कर दी जाए घर में। उसका नुकसान ये होता, इलेक्शन में अगर खातून जीत जाती, ये क्या है भाई? अच्छा, इलेक्शन होते तो
الیکشن میں پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا. الیکشن میں جیتتے تھے کیا کیا اس کے سائڈ افیکٹ ہے, بیان لمبا ہو جائے گا, میں تو شارٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. الیکشن والا طریقہ نہیں چلتا گھر کے اندر. بچے اسی کو ووٹ دیتے جو بچوں کو زیادہ لاڈ پیار دیتا, تربیت نہ کرتا. ابا نے تو جیتنا ہی نہیں تھا الیکشن کسی قیمت پہ, اور پھر ابا کہتے کمبختوں انڈے دہی ڈبل روٹی پراٹھے سارا نان نفقہ کمبختوں میرے ذمہ ڈال دیا تم لوگوں نے, چلتی میری ایک بھی نہیں ہے گھر میں. تو ابا گھر سے جان چھڑاتا کہ نہیں چھڑاتا؟ بالآخر گھر کا نظام تھوڑے دنوں میں تباہ و برباد ہونا. اب ایک آپشن تھا کہ یا تو عورت بیوی کو سربراہ بنا دیا جائے یا اس کے ہسبینڈ کو سربراہ بنا دیا جائے, یہ آپشن تھا. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام نے سوچا کہ اگر بیوی کو سربراہ بنا دیا گیا تو سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاورفل ہو, طاقتور ہو. دیکھو شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے, کیوں؟ چونکہ وہ طاقتور ہے. یہ بات تو خواتین بھی جانتی ہیں, عورت زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ ہماری خواتین یہ بات مانتی ہیں نہیں عورت بڑی طاقتور ہوتی ہے. پھر چھپکلی سے ڈرتی کیوں ہو بھائی؟ لال بیگ سے, بیگ صاحب سے نہیں ڈرے گی جو اس کا شوہر ہے, لال بیگ سے ڈرے گی. یہ جو باہر کی دنیا میں لوگ کہتے نہیں عورت مرد کے جتنی طاقتور ہے, مرد کے جتنی طاقت, پھر اپنی فوجوں میں عورتوں کو کیوں نہیں زیادہ لے کر آتے ہیں؟ ان کی فوج میں آرمی میں عورتیں ہوتی ہیں بہت محدود. بھائی جتنے تم نے فائٹر مرد رکھے ہوئے ہیں اتنی ہی خواتین رکھو. یہ کام امریکہ بھی نہیں کرتا, جاپان بھی نہیں کرتا, چائنا بھی نہیں کرتا. ان کو پتا ہے بھائی فرنٹ لائن پہ جس طرح سے مرد لڑ سکتا ہے عورت نہیں لڑ سکتی. مرد کی آواز میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, مرد کے بازوؤں میں, مرد کے چلنے میں طاقت, ہر اعصاب میں طاقت. یہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی, اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو طاقتور کو سربراہ بنانا اور پھر اس پہ ذمہ داریاں ڈال دینا یہ فطرت کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس کے کہ کمزور کو سربراہ بنایا جائے اور ذمہ داری ماتحت پہ ڈالی جائے. تو یہ سسٹم چلے گا نہیں. گوروں نے کیا, ناکام ہو گیا سسٹم. انگریزوں نے یہ کیا کہ نہیں گھر کا سربراہ مرد نہیں ہے, مرد اور عورت کے برابر حقوق ہیں. تو اس میں نظام کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا, مرد نے بولا جب میری حیثیت اس گھر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, کوئی میری سنتا ہی نہیں ہے تو میں خرچہ کیوں کروں. تو اس سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جب چائے پیتی ہے اپنے خرچے پہ, میاں چائے پیتا ہے بولو اپنے خرچے. اتنا بھی نہیں کم وقت کہ ایک انڈا اس کو اپنے پیسوں سے کھلا دے. کہتا ہے جب میرے برابر ہے تم وائی ناٹ, تو انگلش میں بولتا ہے میں کیوں کھلاؤں تمہیں؟ بھائی تمہیں جتنی میری ضرورت ہے مجھے بھی تمہاری ضرورت اتنی ہے, تو میں تمہیں کیوں اپنے خرچے پہ چائے کی پیالی پلاؤں, میں تمہیں کیوں پیزا کھلاؤں اپنے خرچے پہ. تو بیڑا غرق ہو گیا نا سوسائٹی کا. ریلیشن ہی نہیں ہے, بس کاغذ میں میاں بیوی ہے, باقی کوئی کسی کی خدمت کسی پر لازم نہیں ہے. رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مختلف نوعیتوں کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں. اللہ نے عورت کی ذمہ داری ڈالی کہ تم نے ماتحت رہنا ہے. آرڈر کس کا چلے گا گھر میں؟ شوہر کا. اور شوہر کی ذمہ داری ڈالی کہ جس باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے اب باپ کی ذمہ داری ختم. ساری زندگی البس ما تلبسو ما تلبس, جو خود پہنو ایسا اسٹینڈرڈ کا اسے پہناؤ, جیسا جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اس اسٹینڈرڈ کا اسے کھلاؤ. جس اسٹینڈرڈ کی رہائش تمہاری ہے اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اپنی بیوی کو دینی ہے. تبھی آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, فقہا کہتے ہیں بھائی شوہر پر بیوی کا کتنا نان نفقہ واجب ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے, کوئی لگا لپٹا معیار نہیں. اس کا معیار ہے آپ کماتے کتنا ہو. جو لیونگ اسٹینڈرڈ آپ کا ہے وہی لیونگ اسٹینڈرڈ کس کا ہونا چاہیے؟ آپ کی وائف کا ہونا چاہیے. اتنا بڑا حق دے دیا بھائی. ملازم کا ایسا تھوڑی ہوتا ہے, باس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے کیا ملازم کا بھی ویسے ہی ہوتا ہے بھائی؟ وزیر اعظم کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے ہم ماتحت ہیں, کیا ہمارا بھی وہی ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہ. لیکن شوہر وہ سربراہ ہے کہ وہ جیسا اسٹینڈرڈ کا کھائے گا ویسا ہی اسٹینڈرڈ کا بیوی کو کھلائے گا, جیسا پہنے گا ویسا ہی. یہ نہیں کہ خود کھا رہا ہے, مرغے صبح شام پھوڑ رہا ہے اور بیگم کو مسور کی دال کے فضائل سنا رہا ہے بیٹھ کے. اتنا بڑا اللہ نے عورت کو حق دے دیا بھائی, اتنا بڑا حق دے دیا. تو اس لیے ان نعروں پہ مت جائیں ہماری خواتین. آزادی آزادی آزادی, آزادی نہیں ہے, بربادی ہے. یہ بیڑا غرق ہے اس میں. عورت کی عزت پردے میں ہے, عورت کی عزت شوہر کی اطاعت میں ہے. دیکھو اسلام نے عورت کو حکم دیا کہ شوہر اگر کبھی اونچی آواز سے بات کرے, غصہ کرے تو سربراہ سمجھ کے برداشت کر لو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ ہمارا میڈیا یہ حکم دے رہا ہے, ہمارا میڈیا ڈرامے دکھا رہا ہے. شوہر نے بیوی کو چماٹا مارا, بیوی نے رکھ کے اسی اسپیڈ سے پوری انگلیاں اس کے منہ پہ تھوک دی. یہ غلط کیا, شوہر کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ بیوی کو تھپڑ مارنا. فلموں میں یہ سین دکھانا بھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے تو اور میاں لوگ تھپڑ ماریں گے جا کے جب آپ غلط چیز دکھاؤ گے. لیکن یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے, بیوی نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا اس کے. تو یہ چیزیں ہمارے ڈراموں میں, فلموں میں خواتین کو دکھائی جا رہی ہیں
کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، نہ ساس کی خدمت کرو، نہ سسر کی خدمت کرو، نہ شوہر کی خدمت کرو. ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں، عورت پہ شوہر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو ایک جگہ کہا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، تو کسی نے نیچے کمنٹس کر دیے کیا وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے آئی ہوئی ہے، جب اس پہ بچے پیدا کرنا بھی لازم نہیں ہے، شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. اب خواتین غصے ہو رہی ہوں گی میرے اوپر کہ یار یہ ہمیں خادم بنا رہا ہے. بھائی اگر آپ کسی کی بھی گھر میں خدمت نہیں کرو گی تو ریلیشن خراب ہو جائے گا آپ کا. طلاقوں کا ریشو کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ طلاق جب ہوتی ہے اس کا نقصان مرد کو زیادہ ہے یا عورت کو؟ بیڑا غرق ہوتا ہے عورت. تو اسلام تو آپ کو طلاق سے بچا رہا ہے. دیکھو سب سے زیادہ انسان میں ڈپریشن کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے نا، یہ ریسرچ ہے باقاعدہ، یہ ہوائی بات نہیں کر رہا میں. باہر ملکوں میں، بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں، باہر ملکوں میں ڈپریشن کی چیزیں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ مثال کے طور پر ڈپریشن کی چیزوں میں مہنگائی، ہمارے ملک میں باہر ملکوں میں مہنگائی زیادہ ہے یا ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں. کراچی میں آؤ تو آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ کوئی بھی چیز نظر ہی نہیں آئے گی. کراچی میں کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ، یہ میں پہلے بتا دیا، میں خوشبو لگا کے آنا کراچی میں، ایسے نہیں آ جانا. کراچی میں آپ آؤ، آج کل گیس بھی چلی گئی ہے، سردی ہوئی ہے تو سوئی گیس ہی نہیں آ رہی چولہوں میں. ہم نے تو سلنڈر لا کے رکھ لیے گھر میں. تو جو بیچارہ سلنڈر خریدنے کے پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ لکڑیوں پہ آگ جلائے گا. وہ کیا خیال ہے؟ تو میں تو لوگوں سے کہہ رہا ہوں گھوڑے گدھے ودی ابھی سستے ہیں، خرید لو بھائی، کیونکہ پیٹرول بھی ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے، تو گدوں ودوں پہ سفر کر لینا. خیر، ہمارے ہاں تمام ڈپریشن کے اسباب زیادہ ہیں. مہنگائی ہمارے ہاں، لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں، گیس ہمارے ہاں، کرپشن ہمارے ہاں، انصاف ملتا نہیں ہے عدالتوں میں، ٹھیک ہے نا، سارے کرپشن کے اسباب. پھر ہمارے یہاں بچے بھی ہوتے ہیں 3 4 5 6 8 10 ہی ہو ہی جاتے ہیں لوگوں کے. وہ ایک ان کی فیسیں کس کے ذمے ہیں؟ باپ کے ذمے. وہ کتنی بڑی ٹینشن، بچیوں کی شادی کتنی بڑی ٹینشن، بچوں کی شادی کتنی بڑی ٹینشن. میرے بیان جو سنتے ہیں وہ خود دوبارہ شادی کا سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی، اللہ معاف فرمائے، یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. پھر اگر کر لے تو پھر ٹینشن ہی ٹینشن. پہلی بیوی کی طرف سے جھگڑے، وہ ایک نہیں کرو تو بیان سن سن کے پاگل ہو رہے ہیں، کر لو تو ڈبل پاگل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. لیکن پھر بھی خودکشی ہمارے ہاں کم. ان ملکوں میں ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے. آپ کبھی جاؤ، خوشبو لگا کے بھی نہیں جاؤ، آپ ایسے ہی چلے جاؤ، خوشبو وہیں پہ آئے گی آپ کو. اب جاپان چلے جاؤ، آپ کو ٹرینیں ٹائم پہ ملیں گی. ہماری ٹرینیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، ٹرین میں بیٹھ جاؤ تو اتنا ہلائے گی. ہمارے ایک دوست نے مجھے لاہور سے ٹرین میں بیٹھا، اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ بوگی ہے، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ٹیڑھی چل رہی ہے نا. تصویر انہوں نے ویڈیو بنائی. آگے گئے وہ بوگی ٹریک سے اتر گئی. انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے نظر آ رہی تھی، گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی تھی یہ بوگی. ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ 20 قسم کی ٹینشنیں ہیں. ان ملکوں میں ٹرینیں ٹائم پہ چلتی ہیں، ٹرینوں میں کوئی بہت کم حادثات کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. ہوا صاف، پانی صاف، بے روزگار کو پیسے مل رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے خودکشیاں اور ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ان ملکوں میں. وجہ کیا ہے؟ دیکھو انسان فطرت سے بغاوت کر کے سکون میں نہیں رہ سکتا. وجہ اس کی ہے کہ انسان کو اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو جب پیدا کیا تو 2 خاندان تھے نسب والے، ددیال بھی اور ننیال بھی. 2 خاندانوں میں پیدا کیا ہے. اور پھر جب جوان ہوتا ہے تو ایک اور خاندان جس کو سسرال اور پیار سے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، وہ والا خاندان بھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں. تو 3 خاندان ہیں جس میں انسان پلتا ہے. یہ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے. اگر یہ 3 خاندان ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو انسان تنہائی محسوس کرتا ہے اور تنہائی اسے کھاتی ہے. دنیا تمام تر نعمتوں کے باوجود اس کو جیل خانہ لگتی ہے. انگریز جب پیدا ہوتا ہے تو صرف ننیال میں 1 عدد اماں ہوتی ہے. بہت سو کے ابا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں، کچھ کے ہوتے بھی ہیں، بہت سو کے نہیں بھی ہوتے. پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو گرل فرینڈ آ جاتی ہے. گرل فرینڈ سے سسرال وجود میں نہیں آتا. خاندان مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. پھر اولاد نہیں ہوتی، ہو گئے تو 1 آدھ بچہ، وہ بھی 18 سال میں ٹاٹا کر کے شارٹ. تو ریلیشن جب ختم ہو گئے تو میرے بھائی چیوٹی کو آپ اس کی قطار اور خاندان سے ہٹا دو، پھر آپ اس کو مرغ و مسلم کھلاؤ، مٹھائیاں چاروں طرف رکھ دو، چیوٹی نے پھر بھی مرنا ہے. مکوڑے جو خاندان بنا کے رہتے ہیں نا، آپ تجربہ کرو، کسی مکوڑے کو ہٹا دو اپنے پریوار سے، اپنے خاندان سے، وہ بھی مر جائے گا. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جو جانور کے ماہرین ہیں کہ آپ چیوٹی کو اس کی قطار سے ہٹا دو، الگ رکھ دو، اس کی موت یقینی ہے. آپ نہیں مارو گے، خودکشی کر کے مر جائے گی. وہ شہد کی مکھی کا ایک سسٹم ہے، پریوار ہے، خاندان ہے، آپ اس سسٹم سے ہٹاؤ گے مر جائے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو اس سسٹم سے ہٹا دیا اور وہ ڈپریشن میں نہ جائے؟ تو عورت جب بے حیا بنتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے،
تو सोसाइटी में शादी ब्याह और निकाह का रिवाज खत्म होता है, क्योंकि मर्द को हवस पूरी करने के लिए सस्ते में जब औरत दस्तयाब होती है तो वो बीवी बनाने की टेंशन नहीं लेता, क्योंकि जब गर्लफ्रेंड बनाकर हवस पूरी होगी तो ना सालों की टेंशन, ना साले की टेंशन, ना ससुर की टेंशन, ना सास की टेंशन, ना दूध दही अंडे पराठों की टेंशन, ना नान नफके की टेंशन। गर्लफ्रेंड से मुंह काला किया गधे घोड़ों की तरह, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए या इजी लोड करा दिया उसको, और गोरे तो ये भी नहीं करा रहे होते। ये तो अभी हमारे यहाँ नया नया गर्लफ्रेंड का कल्चर आ रहा है, तो इसलिए उसके बाद दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर तीसरी गर्लफ्रेंड। औरत को हुकूक गर्लफ्रेंड में नहीं मिलते, किसमें मिलते हैं? बीवी में मिलते हैं। बीवी बना के लेकर आए आप, टाइम देखो, गर्लफ्रेंड को जो आपने टाइम दिया कि इतने बज के इतने मिनट पे मैं डेटिंग पॉइंट पे पहुंचूंगा, उस दौरान कोई और अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, टाटा करके निकल लिए कहीं और। बेगम के पास तो मेरे भाई रोजाना बेगम 12 बजे के बाद आ रहे हो, कहां से आ रहा है? किधर बैठा हुआ था? अब्बा को बुलाएगी, भाइयों को बुलाएगी, सालों से पिटवाएगी, फिर उसकी औलाद हो गई, सारी जिंदगी औलाद की पैदाइश का खर्चा, उसके स्कूलों की फीसों का खर्चा, उस टेंशन में आप पड़ जाते हो। तो फायदा गर्लफ्रेंड में औरत को हो रहा है या बीवी बनने में हो रहा है? तो इसलिए मेरे भाई, रंग ललियों पे जमाने की न जाना है दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। तो मैं अपनी खवातीन से कहता हूं, खुदारा पर्दे वाली जिंदगी इख्तियार करो, बालिग होते ही किसी अच्छे मर्द से निकाह करो, इसको फोकस करो, और घर की चार दीवारी को लाजिम पकड़ो। जरूरत के वक्त जॉब जायज है। कुछ फील्ड तो ऐसी हैं जिनमें खवातीन, जैसे गायनी की तो औरत ही डॉक्टर होगी ना, उसमें हम मना नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? घर, इसमें तुम्हारी इज्जत है। और ये मगरिबी दुनिया के नारों में मत आओ। मैं बस एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं, सच्ची मुच्ची का आखिरी, सच्ची मुच्ची का आखिरी, सच्ची मुच्ची मेरा भांजा है, एक बड़ी लिबरल किस्म की आंटी हैं, उन्होंने एक पोस्ट चलाई, नाम भी उनका जहन से निकल गया, वो बहुत ऊट पटांग बातें करती रहती हैं, खवातीन को बहुत बेवकूफ़ बना रही हैं वो, वही मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की औरत है वो। उसने एक पोस्ट चलाई कि कल मैं किसी तकरीब में गई तो मैंने एक 60 साल की खातून को देखा, जिसने बर वक्त शादी कर ली थी, और आज उसके बच्चे पोते नवासे वगैरह हैं। शादी की वजह से वो पढ़ नहीं सकी। आज जब वो अपनी उम्र की औरतों को देखती हैं जो एजुकेटेड हैं, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई कंपनी में मैनेजर है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, इतनी अजीम औरतों को जब वो देखती हैं तो उसके दिल से एक आह निकलती है, आह कि काश मैंने भी शादी के बजाय तालीम को फोकस किया हो। हालांकि शादी और तालीम एक दूसरे के तजाद नहीं है, निकाह और तालीम साथ साथ चल सकते हैं, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे दिल से एक आह निकलती है कि काश मैं भी आज उस ज़माने में पढ़ लिख लेती, मैंने क्या टाइम बर्बाद किया शादी में और बच्चों में, पढ़ लेती तो आज मैं भी इस जैसी होती। ये माइंड बनाया जा रहा है किसका? खवातीन। तो हमारा भांजा है माशाल्लाह, पल गया, 2 दांत का हो गया है, तो उसने उसके जवाब में एक पोस्ट चलाई तो कि कल मैं किसी तकरीब में गया, मैंने उससे बोला कि यार तुम तो कोई निकल नहीं गए, तो कह रहे वो कौन सा गई थी वो भी तो फेंक रही है ना, तो जब फेंकने का मुकाबला चल रहा है तो फिर फेंको, लेकिन सही चीज फेंको ना, मार्केट में सही चीज लाओ। तो कहता है उसने पोस्ट बनाई कि कल मैं एक तकरीब में गया तो एक 60 साल की खातून मिली जिन्होंने शादी को फोकस नहीं किया, औलाद को फोकस नहीं किया, पूरी जिंदगी एजुकेशन में गुजारी। अब वो पढ़ लिख के एक बड़ी एजुकेटेड और मालदार खातून तो बन चुकी हैं, लेकिन जब वो किसी देहाती औरत को देखती हैं जिसके बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, कोई खाला कह रहा है, कोई फुप्पी कह रहा है, कोई अम्मी कह रहा है, कोई दादी कह रहा है, और सब दाएं बाएं लिपटे हुए हैं, तो मेरे दिल से एक आह निकलती है, काश मैं भी टाइम पे शादी करके अपना खानदान बसा लेती। इस पैसे और इज्जत को लेके कहाँ जाऊं मैं, किसके मुंह पे मारूं इसको मैं? नहीं है समझ बात। अच्छा, इसने जो आह निकाली ना, उसकी स्पीड थोड़ी, उसमें आंच थोड़ी तेज रखी इसने। मैंने जब ये पोस्ट देखी, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा शाबाश, वेल डन, सही जा रहा है भाई। तो इसलिए मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खवातीन से कहता हूँ इस्लाम को फोकस करो, इसी में सुकून है। शौहर को सरबरा मानो, उसकी इताअत करो, वो ताकतवर है, ताकतवर से बना के रखने में फ़ायदा है, उसकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने में फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो? फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ने जब उसको पावरफुल बनाया है, तो हाँ, मर्दों को हम ये कहते हैं कि उसको कमज़ोर बनाया, तो उसकी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ भाई। हमारे नबी के अखलाक अपनी अज़वाज से कैसे थे, अपनी ज़ौजा के साथ, वो भी सीरत में हमें मिलता है। तो अल्लाह ताला हमें इस मगरिबी दुनिया के प्रोपेगंडे से, बल्कि इस आज़ादी की नहूसत से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए, जिस आज़ादी पे हमें डाला जाता है। सवाल आता है मौलाना साहब, आपके हर बयान में 4 शादी का जिक्र होता है, ये खवातीन ने पूछा है जी। जब भी मेरे मियाँ एक का बयान सुनते हैं
مجھے بس ٹینشن رہتی ہے کہ 4 شادیوں کا اثر نہ لے لیں. نہیں کریں گے آپ کے میاں انشاءاللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تک نہیں کیا تو اب نہیں ہوگا. مفتی صاحب اس میں برکت کیسے ہوگی؟ اچھا میاں سے بھی کہتا ہوں گھر میں یہ 4 شادیوں کے بلا وجہ کے نا ٹینشن دینے کے لیے نہیں کس سے چھیڑا کروں. بعض لوگوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا, بیوی کو بلا وجہ کی مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب اس میں برکت کیسے ہوگی؟ گھر کے سسرالی لڑائی جھگڑے ساس بہو نندوں کیسے ختم ہو؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اگر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں ساس بہو نندوں کے, تو میں مشورہ دیتا ہوں خدا کے لیے بیوی کو فوراً الگ کر دو. میں نے دیکھو میری عمر 50 سال ہے, ہم نے بھی اسے سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے. میں جوائنٹ فیملی ہی کا قائل ہوں. جو برکتیں جوائنٹ فیملی میں ملتی ہیں وہ الگ الگ رہ کے نہیں ملتی. بچے بڑے آرام سے پل جاتے ہیں, آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے دل بڑا ہونا ضروری ہے. آج کل یہ دل بڑے نہیں ہیں. ایک دفعہ جب اختلافات شروع ہونا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا غلطی ہے کس کی. آپ کی والدہ بتائے گی تمہاری بیگم نے یہ کی, آپ سچ سمجھنے لگو گے. آپ کی بیگم بتائے گی یہ, تو آپ ادھر چلے جاؤ گے. تھوڑے دنوں میں آپ پاگل ہو جاؤ گے. میں نے اللہ کی قسم اپنی زندگی میں عورتوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, نندوں کے ہاتھوں جٹھانیوں کے ہاتھوں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ کہتے نہیں جی وہ تو بڑا دیندار گھرانا ہے. او بھائی دیندار گھر, یہ رشتے ایسے ہیں نا کہ نند اور بھابھی کو ایک ساتھ بٹھانا ایسے جیسے فلسطینی کے ساتھ چپک کے آپ نے اسرائیلی کو بٹھا دیا. اب عورت کا وہ ظرف نہیں ہوتا. مرد اصل میں باہر گھومتے ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ بہت سی چیزیں بیوی کی برداشت کر رہا ہوتا ہے, خامیاں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے چلو گھر میں صفائی نہیں رکھتی میں کر دوں گا صفائی, یار پوچھا نہیں لگاتی چلو یار میں, بہت سارے فائدے, بچوں کی ماں ہے برداشت کر رہے ہیں نا وہ, لیکن عورت نہیں برداشت کرتی. اب جن گھروں میں سلیقہ ہے ان میں کوئی بد سلیقہ بہو آ گئی, تو جو سلیقے والی عورت ہے وہ کہے یہ کیسی, یہ چائے گر گئی, اس نے اسی وقت صاف ہی نہیں کی اس کو. بھائی یہ آپ کی پرمپرا ہے, جہاں سے آپ مارکیٹ سے مال لے کر آئے ہو ان کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کے اندر کوئی دوسری خوبی ہوگی جو آپ کے ہاں نہیں ہے. اب اپنی خوبیاں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. دوسرے کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, خوبیاں نظر نہیں آتی. میں نے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے کہا یہ بیگم صفائی ستھرائی کی بالکل نہیں کرتی, تو اس کو طلاق دے کے دوسری لے کر آئے. وہ صاف ستھری تو بہت ہے لیکن زبان ایسی, وہ کہتے ہیں یار وہ میلی اچھی تھی. تو مرد کا ظرف تھوڑا بڑا ہوتا ہے, وہ بہت سی چیزیں, اور میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. نندوں کا کوئی مفاد نہیں ہوتا بھابھی سے. دیکھو آپ کے بھائی جس کی بیوی ہے وہ اس کو پتا ہے یار میں چھوڑ دوں گا تو مجھے دوسری کہاں سے ملے گی, پھر معاشرے میں بدنام ہوں گا, طلاق دینے والے کو بھی آرام سے رشتہ نہیں ملتا, پھر بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی ماں تو نہیں ملے گی. تو مرد کا ضرب بڑا ہوتا ہے, وہ بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے. ساس کا ضرب بڑا نہیں ہوتا, نندوں کا ضرب بڑا نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ نہیں برداشت کرتی ہیں. تو جہاں دیکھو یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں فوراً سے پہلے بیگم کو الگ رکھو. میرا مشورہ یہی ہے, جہنم کی آگ میں مت پھینکو اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگ میں مت پھینکو. میں آپ کے سامنے مثال ہوں, کتنی شادیاں کی ہیں, میں نے رکھا سب کو الگ ہے. چاہے میرے مالی حالات نے اجازت دی نہیں دی, میں نے کہا ایک کمرے کا گھر لوں گا, لیکن میں نہیں اپنے آپ کو آگ میں ڈھکیل سکتا, کیونکہ جب ایک دفعہ لڑائیاں, ہم لوگ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں بھی رہے ہیں الحمدللہ, سب بھائی مل کے رہے ہیں, تو لیکن میں مشورہ آپ کو یہی, پھر الگ ہی ہونا بہتر ہے. الگ ہونے کے نقصانات ہیں لیکن وہ کم نقصانات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو جوائنٹ فیملی میں محبت سے رہ رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں, جو رہ رہے ہیں وہ رہتے رہیں, لیکن آج کل ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہیں. ایک دفعہ جب خواتین میں لڑائی شروع ہوتی ہے نا, پھر اس طریقے سے ان کے اٹیک ہوتے ہیں کہ آپ بنیان مرصوص کو بھول جاؤ. آپ بنیان مرصوص تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی, وہ ایسا ٹارچر کر رہی ہوتی ہے نا, تانے دے دے کے وہ ایسا کام کرتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مثال کے طور پر بہو گھر میں آئی ہے, روٹی پکانا نہیں آتی ہے, تمیز سے بتا دو بھائی بیٹا ماشاءاللہ تمہیں روٹی پکانی آتی ہے, تم یوں کر لو گی تو اور اچھی پک جائے گی. یہ تمیز کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں, صرف ان کی بات. ساس کبھی ایسے نہیں کہے گی. ساس کہے گی تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں, تمہیں روٹی پکانے نہیں سکھائی. اب یہ چبھتا ہوا جملہ انسان پہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر بہویں وہ ساس کو عزت ہی نہیں دیتی ہیں, وہ کہتی میری سگی ماں تھوڑی ہے. بھائی گھر کی بڑی تو ہے نا, آپ کو پانی پلانا. آج کل بہوؤں نے ایک جملہ سیکھ لی ہے, ساس کوئی کام کا کہتے, بہو کہے گی ہمارے ذمے تو نہیں ہے آپ کی خدمت کرنا, تمہارے ذمے ہے کیا بھائی, تم جب گھر میں رہ رہی ہو تو گھر میں سب مل جل کے ہی رہتے ہیں نا, بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. تو نہ بہویں ساس کی کو رسپیکٹ دے رہی ہیں, اور اگر کوئی رسپیکٹ دینے والی مل جائے تو ساس نے اس کا جو قیمہ بنانا ہوتا ہے تانے دے دے کے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنی دیکھو شادی ہوتی ہے خوشی کے لیے, جہنم بننے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا والا کنوارا آدمی کنواری لڑکی خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوتی ہے, شادی کے بعد ایسا عذاب میں آتے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اس لیے وہ کام ہی مت کرو. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ابا نے مجھے پہلے وصیت کر دی تھی, نصیحت کر دی تھی کہ تیری شادی ہوگی, بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ماں باپ تو چاہ رہے ہوتے ہیں نا بہو اس گھر میں آئے. مولانا تھانوی کہتے ہیں میرے ابا نے کہا نہیں آئے گی, یہاں گھسنے نہیں دوں گا. صحیح ہے نا, الگ گھر کا انتظام ہوگا, وہاں آئے گی بہو. عقل مند آدمی تھے, ان کو پتا تھا. میں نے ساری زندگی بیٹھ کے جھگڑے نہیں, میں نے بھی اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے. ابھی ایک بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, گھر ارینج کر لی ہم نے, اگرچہ میں نے ہی ارینج کر کے دیا ہے,
گھر میں نے ہی لے کے دیا لیکن الگ لے کے دیا اس کو. میں نے بولا ادھر نہیں آئے گی بھائی. حالانکہ ہمیں تو خدمت گزار بہو مل رہی ہے, دیندار بہو مل رہی ہے, مجھے تو خوش ہونا چاہیے نا, کیا خیال ہے. لیکن مجھے کیا پتا بھائی کل کیا ہوگا. بیٹیاں ہماری گھروں میں آتی ہیں, وہ کہیں گی ابو یہ نہیں کر رہی ہے, ابو یہ بہو یوں پڑی ہوئی ہے 12 بجے سو کے اٹھ رہی ہے. پھر میری بیگم بولے یہ مجھے تو آپ نہیں کبھی 12 بجے تک سونے دیتے تھے, یہ 12 بجے کیوں سو کے اٹھ رہی ہے. تو میری آپس کی لڑائیاں کیا ہوں گی دوبارہ سے شروع. وہ تو کم وقت کبھی بھی نہیں اٹھے گی میرے کہنے سے. آج کل کی بہویں کہاں اٹھتی ہیں. سسر نے بول دیا 6 بجے اٹھا کرو تو اٹھ جائے گی بہو. پولیس بھی آ کے اٹھائے گی نا, وہ نہیں اٹھے گی. جو بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں. ہم اسی زمانے میں رہے, صحابہ کرام کے دور میں نہیں رہ رہے ہیں. تو بھائی تیری شادی ہو رہی ہے, ہم تیرے لیے گھر الگ کر دیں گے, وہاں جائے گی بہو, سیدھا وہیں رہے گی. جو لڑنا ہے جو مرنا ہے, آپ کو ہماری خدمت کرنی ہے, آ جاؤ خدمت کرنے کے لیے, جتنا اللہ توفیق دے. نہیں کرو تو کوئی بات نہیں, آپ کا گھر ہے, کائنڈلی آپ وہاں جب لڑائی ہو ہمارے گھر میں آئے, جب لڑائی شروع ہونے والی ہو بیٹا آپ کا گھر کیا ہے, کائنڈلی آپ وہاں تشریف لیں. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. باقی سوالات رہنے دے, کافی ہو گئے ہیں. تو یہ چونکہ اہم سوال تھا اس لیے میں نے ذرا اس کا لمبا جواب دے دیا ہے. اس میں غیرت ویرت نہ دکھایا کریں, مائیں بھی غیرت نہ دکھایا کریں. ہاں میں نے دودھ پلا کے جوان کیا, آج شادی کے بعد الگ ہو رہا ہے, تو کل بھی الگ ہوگا, نفرتیں لے کے الگ ہوگا, اس سے پہلے محبت سے الگ ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.